السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے سلام کا جواب وفادار رسول دے۔ جیسا آپ یہ ریکارڈنگ سماعت فرمائیں گے، ان بھائی کا نام شارق چودھری ہے۔ پہلے انہوں نے نور حسن برکاتی بھائی جان کے پاس کال کیا، ان سے ان کی تھوڑی بحث بازی ہوئی، کہا سنی ہوئی۔ تو پھر میں نے ان کو جب کال کیا اور ان کو ان کی اصلاح کی، ان کو دیوبندی اور وہابیوں کے کفر کے بارے میں بتایا، تو ان کے ذہن میں بات اتری اور ان کا دل جو ہے اب مسلک اعلیٰ حضرت کی طرف مائل ہوا اور انہوں نے حق کو پہچانا۔ تو انشاءاللہ آگے بھی اسی طریقے کی گفتگو جاری رہے گی۔ تو حقیقت یہی ہے کہ جب ان دیوبندی وہابیوں کے بارے میں جو نہیں جانتا ہے وہ بحث کرتا ہے، لیکن جب جان جاتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے، اس کے ذہن میں بات آ جاتی ہے تو وہ ہدایت پا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور اس ریکارڈنگ کو زیادہ سے زیادہ آپ پھیلائیں تاکہ آپ یہ اصلاح کی طریقہ اور اصلاح کا جو انداز ہے وہ لوگوں تک پہنچے اور جو کم علم والے ہیں وہ اس کو سمجھیں اور صحیح عقیدے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو ہلو، ہاں جی بھائی، ہلو جی کون؟ جی صبح آپ نے کال کیا تھا بھائی جان۔ صبح؟ جی آپ اپنے آپ کو تھانے سے بتا رہے تھے نا، تھانے سے کال کیا آپ نے۔ وہ بول رہے ہیں کیا نور حسن؟ نہیں، میں جمشید علی قادری بول رہا ہوں۔ جمشید علی قادری کہاں سے؟ دلی سے۔ دلی سے؟ یہ وہ بول رہا ہے ان کا یوٹیوب پہ چینل چل رہا۔ جی جی، آپ نے صبح کال کی تھی مجھے، آپ شاید بتا صبح رہے نہیں، تھے کہ میری تو ابھی بات ہوئی تھی لگ بھگ 8 7:30 بجے۔ جی جی، بتائیے، آپ کچھ گالی گلوچ کر رہے تھے۔ میں نہیں کر رہا تھا، وہی کر رہے تھے جن سے کون؟ میری بات ہوئی تھی۔ نور حسن؟ جی نور حسن نے آپ کو گالی بکی؟ جی، آپ کے پاس ریکارڈنگ ہے؟ نہ میں ریکارڈنگ نہیں کرتا بھائی جان۔ تو بھائی جان، نور حسن ایسے کسی کو بنا وجہ گالی نہیں دیتے، اور پہلی بات تو یہ وہ گالی دیتے ہی نہیں۔ اصل میں بات یہ تھی ہوں کہ ان کا ایک آڈیو یوٹیوب پہ تھا، ان کا کوئی چینل ہے اپنا، ہوں ان کا کوئی چینل ہے اپنا، اس کے اوپر وہ اصل میں 2 لوگ آپس میں بہت بدتمیزی کر رہے تھے۔ ہوں ایک یہ بھی تھے، میں بھی ان کو بھی نہیں جانتا، میں ایک اور تھے صاحب، ان کو بھی نہیں جانتا میں۔ وہ کوئی مفتی بتا رہے تھے اپنے آپ کو، اور ان کا کوئی چینل تھا، اور آپس میں ان کی کافی بات چل رہی تھی، خوب مطلب بدتمیزی وہ بھی کر رہے تھے، بدتمیزی یہ بھی کر رہے تھے، دونوں طرف سے کافی بدتمیزی چل رہی تھی، سمجھے؟ جی جی، سن رہا ہوں۔ تو جی تو اصل میں وہ جو دوسرے والے تھے مفتی کون تھے وہ میں جانتا نہیں ان کو، انہوں نے ان کو سلام کیا تھا۔ جب ان کو سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا، جی تو وہ یہ کہنے لگے کہ بھائی ایسا ہے، پہلے سلام کا جواب دو آپ۔ جی، یہ تو حضور کی انہوں نے سنت، کہا یہ تو حضور کی سنت ہے نا حضرت۔ ہاں بالکل آپ نے کی جائز بات، بالکل لیکن حضور کی سنت سلام دونوں کا، طرف دیکھی جائے گی نا حضرت، جی دونوں حدیثوں پہ عمل کیا جائے گا نا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ منافق اگر تمہیں سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب نہ دو۔ قرآن میں آیت آتی ہے والسلام علی من اتبع الہدی، بولو کہ اگر تم حق پر ہو تو تمہیں اللہ ہدایت دے۔ جی اب میں آپ سے اچھا ایک سوال یہ قائم کرتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں جی بتائیے قادیانی مسلمان ہے یا غیر مسلمان ہے؟ بھائی، میں ایک بات بتاؤں آپ کو حضرت، جی اصل میں صرف میں ایک مسلمان ہوں اور ایک ایمان والا ہوں۔ نہیں، وہ تو آپ میری بات سمجھ نہیں رہے، میں کہہ رہا ہوں قادیانی جانتے ہیں کون ہے؟ نہ میں نہیں جانتا کچھ بھی، احمد قادیان کو میں تو نبی ماننے والے۔ میں تو اچھا، شیعہ تو جانتے ہوں گے آپ؟ ہاں شیعہ کو جانتا ہوں۔ شیعہ مسلمان ہیں آپ کی نظر میں؟ نہ میری نظر میں نہیں ہے۔ اب وہ آپ کو سلام کرے گا تو جواب دو گے آپ؟ نہ نہیں دوں گا۔ تو بس بات ختم ہو گئی۔ جس طریقے سے شیعہ کا آپ جواب نہیں دو گے، اسی طریقے سے ہم دیوبندی علماء کا جواب نہیں دیتے۔ اس کا ریزن ہے، اس کا وجہ ہے، اس کی وجہ پوچھو آپ ہم سے۔ پہلے وجہ پوچھو، اگر ہماری تحقیق اور ہمارا حوالہ غلط نکلے تو جو چور کی سزا وہ ہماری سزا۔ اچھا جی، یہ مسئلہ ہے۔ ہاں، تو کیونکہ ہم اصل میں پھر ان سے اصل میں ذرا سی تھوڑی سی میری سن لیجیے آپ۔ پھر میری ان سے بعد میں مطلب وہ گفتگو چلتی رہی بہت دیر تک، اور چلتے چلتے پھر وہ آخر اس کا اینڈ یہ ہوا کہ اینڈ میں آ کے وہ ان سے ہماری پھر تفصیلی بات شروع ہو گئی۔ نہیں، دیکھیے، مطلب تفصیلی پھر گفتگو کرنا اور بدتمیزی گفتگو کرنا، یہ تو جو ہے مسئلہ یہ نہیں ہوتا ہے۔ اصل جی بتائیے مسئلہ پہلے میری سن لیجیے آپ ذرا سی، پہلے آپ چلیے ذرا آپ سی میری سنا سن دیجیے، لیجیے۔ آپ سنا دیجیے، میں سنتا ہوں تسلی سے۔
اصل میں پہلے تو ہماری آپس میں جب یہ گفتگو ہوئی مطلب جو مطلب ایسا مان لیجیے غلط تھی، جب وہ ہماری دونوں کی شروع ہو گئی اس کے بعد میں بہت ساری بات ہوئی، تو اس کے بعد میں پھر انہوں نے مجھے مطلب سمجھایا کہ مطلب یہ انہوں نے مجھے بتایا کہ کیا ہم مطلب کیوں ناراض ہیں. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میں 15 سال دیوبندی میں رہا ہوں. انہوں نے بتایا میں نے پورے گاؤں میں چیلنج کر رکھا ہے کہ اگر کوئی دیوبندی میری بات کو غلط بتا دے تو مجھے پھانسی دے دیں آپ. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ 5 کتابوں کا انہوں نے مجھے نام بتایا کہ یہ کتابیں ہیں، آپ اس کو چیک کریں. اور اس کے اندر جو ہے مطلب کچھ جگہوں پہ بتایا انہوں نے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں کل ان کتابوں کو ضرور لوں گا اور میں چیک کروں گا. انہوں نے حوالہ بتایا مجھے، میں حوالہ دوں گا آپ کو، اس کو دیکھنا بھی. تو پھر خیر انہوں نے مجھ سے بہت پیار سے بڑی اچھی بات ہوئی تھی ہماری، کہ انہوں نے بتایا کہ میں کل آپ کو کال کروں. تو عشاء کا وقت ہو گیا تھا اصل میں. دیکھیے میں آپ کو نا صرف 10 منٹ کچھ سمجھانا چاہتا ہوں. اب آپ کی بات میں نے بالکل تسلی کے ساتھ سنی. دیکھیے جی میں بھی تسلی سے سنوں گا آپ کی بات. آپ جی دنیا میں ہم آئے ایک مقصد کے لیے. جی مقصد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دنیا بنائی ہے آزمائش ہے. ٹھیک، اس میں ہمیں آزمانے کے لیے طرح طرح کے لوگوں کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے. وہ ایمان بچے گا کیسے؟ صرف اور صرف ایمان بچے گا حدیث پہ عمل کرنے سے. ٹھیک، قرآن کو پڑھنے سے اور حدیث پہ عمل کرنے سے. حدیث کو پڑھ کے اگنور کرنے سے نہیں، اس پہ عمل کرنے سے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم تب تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک سب سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لو. ٹھیک، اب ہر چیز میں کیا کیا آ گئی حضرت؟ ہر چیز آ گئی. ماں باپ بھائی بہن، دنیا میں کوئی بھی شخص، کوئی بھی چیز ایسی ہے جو آپ کو عزیز ہے، اس سے زیادہ آپ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرو. اب محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا اصول کیا ہے؟ محبت کیسی کرنی چاہیے؟ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے قرآن کھولنا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے لیے کیا فرما رہا ہے. تو جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے گستاخوں کے اوپر لعنت کی ہے. تبت یدا اتار دی. ٹھیک، کیوں اتار دی؟ کیونکہ اس نے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی. سورہ منافقون اتار دی. ٹھیک، اور ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ کھاتے ہیں پیتے ہیں چلتے ہیں پھرتے ہیں لیکن یہ مردہ ہے. الموتا کا یہاں پہ لفظ آیا ہے، مطلب یہ کھاتے ہیں پیتے ہیں چلتے ہیں پھرتے ہیں لیکن یہ موتا ہے. موتا کیا ہے؟ مطلب یہ مردہ ہے، انہیں زندہ نہ کہو. ٹھیک، اور شہیدوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ کہا ہے. جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے وہ زندہ ہے، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں. ان کو گمان بھی نہ کرو کہ وہ مردہ ہے. ہم انہیں گمان بھی نہیں کر سکتے، یہ کہہ بھی نہیں سکتے اپنی زبان سے کہ وہ مردہ ہے معاذ اللہ، کیونکہ اللہ نے قرآن میں صاف منع فرمایا ہے. اب مجھے یہ بتائیے حضرت، میں چھوٹی سی آپ سے ایک بات بتاتا ہوں کہ کوئی شخص آپ کو یہ کہتا ہے، ٹھیک، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم علم غیب نہیں جانتے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے قرآن دیکھنا ہے. قرآن میں اللہ کے رسول کی علم غیب کی نفی ہوتی ہے، صحیح. اس کے بعد حدیث میں ہوتی ہے. ٹھیک، حدیث کے اندر علم غیب کی نفی ہوتی ہے. پھر ہمیں دیکھنا ہے صحابہ کا قول. کسی صحابی نے یہ کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو علم غیب نہیں ہے معاذ اللہ، اور اگر کسی نے وہاں پہ نفی کی ہے تو اس کی شرح میں کیا کہا ہے، اس کی شرح میں صاحب شرح نے کیا کہا ہے، ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا. ٹھیک، تو ہمیں نہیں ملتا. تو جب ہمیں صحابہ سے نہیں ملتا، قرآن سے نہیں ملتا، حدیث سے نہیں ملتا، تو ہم کسی اگر عالم سے سنیں یا کسی مصنف سے سنیں کہ حضور علم غیب نہیں جانتے ہیں، ٹھیک، تو ہمیں ان سے دلیل مانگنا ہے. ہمیں ان سے، کیونکہ یہاں پہ بات ہمارے حضور کی شان ہے، حضور کی عظمت کی ہے، ہمیں اس سے دلیل مانگنا ہے. ہمیں اس سے صحابہ کا قول مانگنا ہے، قرآن کی دلیل مانگنی ہے، حدیث مانگنی ہے. تو اس کو کہتے ہیں بحث و مباحثہ. اور اگر وہ دلیل نہ دے پائے تو یہ سمجھ لیجئے کہ آج کی تاریخ میں حدیث کے مطابق جو فرقہ ہے، جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 72 فرقے بنیں گے، 73 بنیں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جماعت جو ہوگی وہ جنت میں جائے گی. تو اس کی نفی بھی اللہ کے رسول نے حدیث میں کی ہے کہ وہ اتنی نمازیں پڑھیں گے، اتنے روزے رکھیں گے، اتنی قرآن کی تلاوتیں کریں گے، لیکن وہ پھر بھی اسلام سے خارج ہو. تو وہ کون لوگ ہیں بھائی؟ وہ کون لوگ ہیں؟
تو اس کو سمجھنے کے لیے، انہی کو پہچاننے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے علم مضبوط کرنا پڑے گا، اپنا علم، اپنی روحانیت، اپنا قلب، اس کو مضبوط کرنا پڑے گا، ٹھیک؟ اور جب یہ مضبوط ہو جائیں گے نا، جب یہ مضبوط ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو پوری ہدایت دے گا کہ آپ حضور سے محبت اس طریقے سے کرتے ہیں قرآن اور حدیث اور صحابہ کے مطابق، تو کوئی آپ کے سامنے اگر حضور کی شان کو گھٹائے گا نا، تو پھر آپ کی زبان سے نا، ٹھیک ہے نا، زبان سے جہاد نکلے گا۔ جہاد کی قسمیں معلوم ہے آپ کی؟ جہاد کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اگر جہاد ہاتھ سے نہ کر سکو تو زبان سے کرو، زبان سے نہ کر سکو تو اپنے دل میں ایک ارادہ کر لو، اس سے ہی جہاد ہو جائے گا۔ یہ بھی جہاد کی قسموں میں آتا ہے۔ تو جو حضور کی شان کو گھٹا رہا ہے نا، تو اس سے جہاد کرو، جیسا صحابہ نے کیا۔ اگر حضور کی شان کو گھٹانے والا، حضور کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو صحابہ بھی اگنور مارتے تو جنگ بدر نہیں ہوتی بھائی، جنگ احد نہیں ہوتی، جنگ خندق نہیں ہوتی، جنگ خیبر نہیں ہوتی۔ انہوں نے حضور کی شان کو گھٹایا اور حضور کی شان میں بدتمیزیاں کی، حضور کی شان میں گستاخیاں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں اگر کوئی غلطی لکھتا ہے یا گناہ کرتا ہے یا کچھ اپنی زبان سے الفاظ بولتا ہے، جیسے آج کے طور پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ غیر مسلم ہے، اللہ کو غلط بولتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہی اگر کل توبہ کر کے اسلام میں داخل ہو جائے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، جب تک اس کی زبان سے ایسا جملہ نہ نکلے کہ وہ اس کے حبیب کی شان کو، ان کی عظمت کو اور ان کے رتبے کو کم کر دے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، اور یہ ہمارے لیے دو چیزیں، اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ ہے کہ قبر میں تم سے میرے لیے سوال ہوگا۔ قبر میں سب سے بڑی آزمائش حضور کی ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں حضور کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ دنیا میں ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا۔ تو جب ہمارا عقیدہ حضور کے خلاف غلط جائے گا، حضور کے خلاف ہمارے عقائد ہی صحیح نہیں ہوں گے، تو ہم قبر میں بھی پھنسیں گے، آخرت میں بھی پھنسیں گے، اور اپنا ٹھکانہ جہنم بنائیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ، اگر آپ کو علم نہیں ہے، اگر آپ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے، تو سب سے پہلے آپ حضور کی سیرت پہ کتاب پڑھیے، سیرت رسول لائیے، آپ سیرت مصطفیٰ کتاب لائیے اور سیرت مصطفیٰ کو پڑھیے۔ اس میں دیکھیے صحابہ اکرام، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اس سوال کو آپ ذہن میں اتار لیجئے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم وضو کرتے تھے نا، وضو، تو صحابہ پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، وہ پانی، ہاں، تو یہ کہیں قرآن میں حکم آیا تھا کیا کہ صحابیوں تم ایسا کرنا؟ حدیث میں کہیں حضور نے فرمایا تھا کیا؟ نہیں، یہ حضور نے نہیں فرمایا، قرآن میں نہیں آیا، لیکن پھر بھی اس عمل کو اللہ اور اس کے رسول نے پسند کیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جذبہ حضور محبت کا جذبہ تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن پھینکتے تھے تو صحابہ اس کو ہاتھ میں لے کے سینے پہ مل لیتے تھے، ٹھیک؟ حضور جب چلتے تھے تو آپ سے آگے کوئی نہیں چلتا تھا، ٹھیک؟ حضور جب بولتے تھے تو آپ کے برابر کوئی نہیں بولتا تھا، یہاں تک کہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہاری آواز میرے حضور کی آواز سے اوپر نہ ہو۔ تو یہ حضور کی تعظیم اور حضور کی کیا کہتے ہیں محبت تھی صحابہ کے لیے۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم حضور کے علم غیب پہ انگلی اٹھا رہے ہیں، حضور کے حاضر اور ناظر پہ انگلی اٹھا رہے ہیں، حضور کو کیا کہتے ہیں بشر مانتے ہیں، اپنی طرح کہتے ہیں۔ حضور کو اتنی شان کو ہم نے گھٹا دیا کہ ہمارے جو اندر کا قلب ہے وہ بھی مر گیا۔ تو اس شان گھٹانے والوں کے ساتھ ہمیں جہاد کرنا پڑے گا بھائی۔ اسی لیے یہ یوٹیوب چینل بحث و مباحثہ کے لیے بنایا گیا، کیونکہ آج کی تاریخ میں یہی ایک ذریعہ ہے جو ان منافقوں سے اور ان منافقوں کی کمر کو توڑنے کی میں ہماری مدد کر رہا ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ اور اللہ ہمارا گواہ ہے کہ ہم نہ یہ پیسوں کے لیے کر رہے ہیں، نہ ہم کیا کہتے ہیں اپنی شہرت اور اپنا نام کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ ہم صرف اور صرف اپنے حضور کی عظمت کے لیے کام کر رہے ہیں، اور وہ ہم کرتے رہیں گے، وہ ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ نہیں تو بے شک یہ تو خیر بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مطلب جان ہے ہماری، بس یہی ایک وجہ تھی میرے بھائی، اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ باقی آپ لوگ آتے ہیں، آئیے، منع نہیں ہے، آپ آئیے۔ آپ ایک کام کیجئے، آپ کو میری بات پہ اگر بھروسہ نہیں ہے، آپ یوٹیوب پہ جا کے خالی لکھیے یوٹیوب پہ جا کے کہ یا رسول اللہ بولنا کیا مسجد خراب کرنا ہے؟ اگر مسجد میں کسی نے یا رسول اللہ بولا
تو مسجد خراب ہوگی؟ نہیں تو آپ آپ ایک کام کیجئے، آپ یوٹیوب پہ جائیے، وہاں پہ لکھیے کہ یا رسول اللہ بولنے سے مسجد خراب ہوتی ہے، مظفر بہاری مدینہ شریف۔ اچھا، آپ نے اس کو دیکھا ہوگا، یہ مدینے میں لوگوں کو پکڑ پکڑ کے الٹی سیدھی باتیں بتاتا ہے، الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے۔ وہ دیکھیے بیٹھ کے تقریر کر رہا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے اس کو سنیے۔ اب اس کے بعد آپ دوسرا یوٹیوب پہ سرچ ماریے گا، کیا حضور کو علم غیب ہے، توصیف الرحمان یا مولانا جرجیس، کسی کا بھی نکالے گا کہ کیا حضور عالم الغیب ہے یا حضور کو علم غیب ہے۔ عالم الغیب تو اللہ ہی ہے، کیا حضور کو علم غیب ہے، کیا حضور حاضر و ناظر ہے۔ ارے اتنی بدتمیزی، اتنی گستاخیاں انہوں نے حد پار کر دی ہے، اور یہ دن بدن پیسوں کے دم پہ اپنی جماعت یہ مولانا جرجیس جو ہیں، جی مولانا جرجیس، مولانا توصیف الرحمان، مولانا طالب الرحمان، مولانا آپ کے ذاکر نالائق، ہم تو اس کو نالائق کہتے ہیں۔ بالکل، ہاں تو یہ سب اسی کی جماعت کے ہیں نا، یہ سب اسی کے اہل حدیث کی جماعت کے، یہ سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں۔ اچھا جی تو یہ، اور آپ کو معلوم ہے کہ ابھی ایمان بچانا بہت مشکل ہو جائے گا بھائی۔ ہاں بے شک، یہ تو خیر سچ ہے، آج کی تاریخ میں آپ بیٹھے، اب دیکھیے ابھی طارق جمیل صاحب کا ایک بیان آیا تھا کہ فتاوی رشیدیہ میں ایک عبارت ہے، فتاوی رشیدیہ رشید احمد گنگوہی صاحب کی ہے، وہ دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے بانی ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ اگر صحابہ اکرام کو کوئی کافر کہتا ہے تو وہ اہل سنت والجماعت سے خارج نہ ہوگا، بس اسے مسجد کا امام نہ بنایا جائے، وہ اہل سنت والجماعت میں ہی رہے گا، مطلب وہ مسلمان رہے گا اگر صحابہ کو کافر کہنے والا۔ اب اسی عبارت کو طارق جمیل صاحب اپنی تقریر میں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کی جب پکڑ کی ہمارے فاروق رضا صاحب نے، فاروق رضا رجوی صاحب نے ان کی پکڑ کی، تو انہوں نے اس آڈیو کو یوٹیوب سے ڈیلیٹ کر دیا، لیکن توبہ نہیں کی ابھی تک۔ اچھا ٹھیک، اور طارق جمیل صاحب دھڑکے سے بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے مصنف کی کتاب میں پڑھا ہے کہ کافر تو صحابہ کو کافر کہنے والا بھی کافر نہیں ہوگا، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو میرے بھائی ان سے اپنا ایمان کو بچاؤ، ان کے روتے چہرے، ان کی تبلیغ، ان کا ٹوپی، ان کا الٹا پاجامہ، اونٹا پاجامہ، یہ سب مت دیکھو، ان کا ایمان دیکھو۔ ہماری ان سے جائیداد کی، دولت کی لڑائی نہیں ہے۔ آج یہ اپنی ان مصنفوں کی کتابوں کو جلا دیں اور آج یہ توبہ کر لیں، ہم ان کو گلے لگا لیں گے۔ اچھا، میں اصل میں تھوڑا سا یہ کہنا چاہ رہا تھا، مطلب یہ ہے کہ اسے فیل نہ کرنا بالکل بھی جی، اصل میں فیل مت کرنا، برا نہ ماننا۔ مطلب میں یہ معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے کہ میں نے سلام کیا تو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ کو تو میرا جواب دینا چاہیے نا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یا وعلیکم السلام، جواب تو دینا چاہیے نا۔ جی اب سنیے میری بات، اگر آپ راستے میں کہیں جا رہے ہیں، میں راستے میں جا رہا ہوں، آپ میرے سامنے سے گزرے، آپ نے مجھے سلام کیا، تو ایک طریقے سے اور ایک اصول کے مطابق ہم نے آپ کا جواب دے دیا، چلیے ٹھیک ہے، ٹھیک۔ لیکن جب آپ کے عقائد ہمیں پتہ لگ گئے، آپ کے عقائد ہمیں پتہ لگ گئے کہ آپ کے عقائد کیا ہیں، آپ کے عقائد وہی ہیں جو ان 4 بانیوں کے ہیں، تو ان کے بارے میں اسام الحرمین کا فتویٰ ہے، جو 260 یا 260 سے زائد علماء نے فتویٰ دیا کہ جو ان کے کفر میں شک کرے، جو یہ کہہ دے ان کے کفر کو جان کے، ارے چھوڑو ان کے اعمال وہ جانے، ہمارے اعمال ہم جانے، ٹھیک ہے نا، تو وہ بھی کافر ہے، سمجھے؟ تو پھر ہم آپ کے سلام کا جواب نہیں دیں گے، پھر ہم آپ کے سلام کا جواب نہیں دیں گے۔ ایک چیز معلوم کرنی تھی، کیا مطلب یہ معلوم کرنا ہے مجھے صرف آپ سے، جانکاری لے رہا ہوں کہ کیا کافر کو کافر کہہ سکتے ہیں؟ بالکل کہہ سکتے ہیں، قرآن نے خود۔ اچھا یہ بتائیے، اللہ نے جو بات بولی، اللہ کی جو بات ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے، اگر وہ دونوں سیم ہے تو وہ حدیث قدسی بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ بالکل جی، یہ دیکھیے، یہ ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے منتخب احادیث، جی، اس میں یہ ایک عبارت کوٹ کرتے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا وہ جنتی ہے، وہ مسلمان ہے، جنتی ہے، لیکن اس کا خلاصہ نہیں کرتے، اس کا خلاصہ نہیں کرتے۔ ہاں، یہ اسی میں لوگوں کو پھنسا دیتے ہیں کہ بھائی تم کافر کو بھی کافر نہ بولو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کے 4 علماء پہ جو کفر کا فتویٰ لگائی، ان کو بچانے کے لیے اس طریقے کے جملے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک۔ اب سنیے میری بات، جو اس میں لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا کافر مسلمان ہے،
وہ جنت میں جائے گا. تو یہ تو آپ کو بھی اتنا دماغ ہے کہ کیا شیعہ جنت میں جائے گا, کیا قادیانی جنت میں جائے گا؟ جو احمد قادیان کو آخری نبی مانے, حضور کی نبوت کا ہی انکار کر دے, اس کو جنت ملے گی؟ نہیں. ٹھیک. اچھا آپ سنیے کہ آپ یہ بتائیے مجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آیت نازل کی, ٹھیک, کہ قل یا ایھا الکافرون, کہہ دو ان کافروں سے, اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے کہہ دو ان کافروں سے. تو اللہ کس سے مخاطب ہے؟ بالکل کافروں سے. ٹھیک. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ جب آیت آئی موجود, ٹھیک, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پڑھی صحابہ کرام کے سامنے کہ کہہ دو ان کافروں سے کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو ہم اس کی عبادت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ مغرب کے ٹائم عشاء کی نماز ہو یا فجر کی نماز ہو یا پھر مغرب کی نماز ہو, تو ان تینوں نماز میں قرات بلند ہوتی ہے کہ نہیں؟ اب اس میں اگر امام صاحب یہ آیت پڑھیں گے, ٹھیک, تو امام صاحب کو فوراً پکڑ لینا آپ کہ امام صاحب کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے, آپ نے آیت کیوں پڑھی؟ ٹھیک ہے نا, پکڑ لینا اس کو. یہ حدیث قدسی ہے اور یہ بولنا قرآن سے بھی ثابت ہے, حدیث سے بھی ثابت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جی نہیں میں وہ ان کی طرف نہیں, کیونکہ ان کو علم نہیں ہے, میں ان سے بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہتا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ حدیث ملتی ہے ہمیں ایک, یہ بات میری سمجھ میں آپ کی آ گئی آلریڈی جو آپ نے کہا نا کافر. ایک اور حوالہ میں دیتا ہوں کافر کو نہیں, کافر کو تو کافر کہنا چاہیے پھر. بالکل بالکل کافر کو کافر کہنا چاہیے جو اسلامی سنو جو اسلامی, ہاں, تو جب اسلام کا چولا اوڑھ کے بھی تمہارے پاس آئے, جیسے میں آپ کو یہ سب سے بڑا خلاصہ کر دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے منافقوں کو مسجدوں سے نکلوایا داڑھی پکڑ پکڑ کے, صحابہ نے گھسیٹ کے نکالا, جس میں 500 کی تعداد تھی اور جس میں سے 200 کے آس پاس لیڈیز بھی تھی. ٹھیک, انہوں نے اپنی ایک مسجد بنائی, اس کا نام رکھا مسجد جرار. ہاں یہ میں نے ابھی سنا 2-3 دن پہلے. ہاں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اس مسجد کو جلوا دیا, اس کو نیست و نابود کروا دیا. جی ہاں, وہ ختم کرا دی مسجد. اب سنیے میری بات, سونے پہ سہاگا سنیے, یہاں پہ نچوڑ ہے کہ پوری صحابہ کی زندگی میں خلافت صحابہ میں وہ مسجد کبھی نہیں بنی دوبارہ. کسی محدث کسی مفسرین نے نہیں بنائی وہ مسجد دوبارہ. لیکن اسی جگہ پہ جس جگہ پہ حضور نے اس مسجد کو توڑوایا تھا, اسی جگہ پہ ان منافقوں نے, ان اہل حدیثوں نے مسجد بنوا دی اور اس کا نام رکھا مسجد نور. اچھا, بنوا دی. جی ہاں. اب جب کب آپ کو شرف حاصل ہو نا مدینے مکے کا, اگر آپ حج پہ جاؤ تو آپ کو بقول اعلان ہوتا ہے کہ مسجد نور کی زیارت کر کے جاؤ معاذ اللہ. اچھا. تو اب کیا پتہ لگا کہ یہ انہی کی اولادوں میں سے ہیں. ہاں, تو وہاں مسجد نہیں بننی چاہیے تھی بالکل. تو اسی کی لڑائی ہے بھائی, یہ پوری لڑائی عقیدے کی ہے, اس کو پرسنلی مت لے کے جائیے. اس جگہ نہیں بنانی چاہیے تھی مسجد, کسی اور جگہ بن جاتی. ارے انہوں نے دیکھیے کیا کرا, انہوں نے حضور کی نشانیاں ختم کر دی ساری, مدینے سے توڑ دیا, اس کو ختم کر دیا, نیست و نابود کر دیا. جنت البقیع کی ساری مزاریں کو توڑ دیا انہوں نے. ٹھیک ہے, جبکہ قرآن حدیث ملتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک صحابی قبر پہ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. آپ نے فرمایا کہ قبر پہ ٹیک لگا کے نہ بیٹھو, تم انہیں اذیت مت دو, وہ تمہیں اذیت نہ دیں. اور قبر پہ بہت ساری حدیثیں ملتی ہیں, لیکن انہوں نے ایک حدیث سے استدلال کر کے ساری قبروں کو توڑ دیا. اور جب ہم کسی کی قبر پہ بلڈوزر چلا رہے ہیں تو اللہ کے رسول نے تو ٹیک لگانے سے منع فرمایا. ایک حدیث ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مردے کو قبر میں لٹایا جاتا ہے, جب آدمی 40 قدم دور جاتا ہے تو مردہ اٹھ کے بیٹھتا ہے, فرشتے آتے ہیں اس کے پاس, اور وہ جانے والوں کی قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے. اور اس سے پھر سوال کیے جاتے ہیں, 3 سوال کیے جاتے ہیں, اور جب وہ سوال کے جواب دے دیتا ہے تو اس پہ جنت اور دوزخ دونوں دکھائی جاتی ہے, اس سے پردہ ہٹا دیا جاتا ہے. ٹھیک, اور اس کے بعد اگر وہ جواب میں کامیاب ہو جاتا ہے تو فرشتے اس کو کہتے ہیں سو جا, کس طریقے سے, جس طریقے سے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں اس نے آپ کی کال کو. تو یہ ساری وضاحت میں نے آپ کو کر دی. انشاءاللہ پھر تو میں یہ کہہ رہا تھا, آپ مطلب کہاں رہتے ہیں؟ ہلو آپ لائن لگے رہو. ہاں آپ لائن لگے رہو.
अरे होल्ड लो, आप लाइन लगे रहो। हाँ रुके रहो। हेलो जी हेलो, आप लाइन पे लगे रहो जी। आपका नाम क्या भाईजान, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम शारिक है भाई। शारिक भाई एक मिनट आप बात सुनो, जो आपको ये बात बताई जाती है नहीं, तो इस बात से तो हम बहुत बड़े फसाव में आ जाएंगे, फिर आप भी फसाव में आ जाएंगे, हम भी आ जाएंगे। जो कहते हैं ना काफिर को काफिर ना कहो, मैं बताऊं आपको। अच्छा अच्छा अच्छा, बताइए। ये कहते हैं कि काफिर को काफिर ना कहो। जी जी, पता नहीं कब वो मुसलमान हो जा। जी जी बिल्कुल, ये तो इससे तो हम भी फंस जाएंगे कि मुसलमान को मुसलमान नहीं कह सकते वो, फिर हम क्या पता किस वक्त ईमान से खारिज हो जा। अच्छा नहीं, ये बात आपकी जो है ना, जो अभी भाईजान ने मुझे बात बताई है, वाकई में वो बात मेरी समझ में आ गई, क्योंकि वो जो सूरत आई है तो ये काफिर होना कुरान से दलील थी आपको, लेकिन मैं आपको एक बुनियादी एतबार से बता रहा हूँ। जी जी बताइए। कि जब हम काफिर को काफिर नहीं कह सकते, तो ऐसे तो हम पे ये पाबंदी भी लग जाएगी कि हम मुसलमान को मुसलमान भी नहीं कह सकते, क्योंकि मुसलमान का भी कोई पता नहीं है कि किस वक्त वो ईमान से खारिज हो जा। जी जी जी, कब उसके जबान से कलमा कुफ्र निकल जाए जी जी, तो वो इस्लाम से खारिज हो सकता। तो ठीक है भाई, एक मिनट तारिक साहब, तारिक जी साहब, जी जी भाई। हाँ मैं ये कह रहा था भाईजान कि अगर आपकी इजाजत हो तो ये रिकॉर्डिंग में इस्लाह के तौर पे यूट्यूब पे डाल सकता हूँ, अगर आप इजाजत देंगे तो। आपका नंबर वगैरह नहीं डाला जाएगा। अच्छा अगर आप इजाजत दे तो, नहीं तो हम नहीं डालेंगे। अच्छा, किसी नहीं की मैं इस्लाह ये कह होगी। रहा था, मैं आपसे मुलाकात कैसे करूंगा, ये तो पता चले। जी पहले मुझे इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं आपसे बताता हूँ इंशाल्लाह कि मैं डाल सकता हूँ या नहीं। मतलब मेरी रिकॉर्डिंग डालनी है यूट्यूब पे? हाँ, आपका नंबर वगैरह नहीं डाला जाएगा, लोगों की इस्लाह हो जाएगी कि लोग ये समझेंगे कि हाँ ये जो बातें बताई हैं, फिर उसकी तहकीक करेंगे। अच्छा, तो अगर आपकी इजाजत हो तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। नहीं अगर आप चाहें डाल दें कोई वो नहीं है। ठीक है। अगर अब आप आपको ऐसा रही लग रहा है कि आपको मुझसे मुलाकात करनी की, तो आप कहाँ रहते हैं? आपका दौलत खाना कहाँ है? ये हम डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, मुरादाबाद जो है, जी जी, मुरादाबाद भी पता है हमारा। ये हमारे ताहिर रजा साहब मुरादाबाद के ही हैं जो आपसे भी बात कर रहे थे। अच्छा अच्छा, तो मुरादाबाद में इनसे बता दो कि हमारा जो मकान है वो तहसील स्कूल पर है। जी जी जी, तहसील स्कूल पर रहते हैं आप? जी तहसील स्कूल, जी 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 जी। तो मैं मुरादाबाद के पास में पीपल थाना है नहीं, भोजपुर पीपल थाना। जी 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 मैं पीपल थाना रहता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, पीपल थाना रहते हैं। जी जी। तो रजा साहब, ताहिर रजा साहब, जी जी जी, इनका नंबर मैं आपको सेंड कर देता हूँ, आप इनसे मुलाकात कर लीजिए, ठीक है? जी 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 जी। और इंशाल्लाह रही मेरे से मुलाकात करने की तो जिंदगी रही तो कभी दिल्ली आपका आना हो तो जरूर मेरे पास इंशाल्लाह मुलाकात कर लेंगे। असल में मैं आपको एक बात बता दूं भाईजान, आप जमशेद भाई आपका नाम है शायद? जमशेद भाई, असल में मेरा जो कारोबार है वो तो दिल्ली में ही है। दिल्ली में कौन सी जगह? दिल्ली ब्रह्मपुरी। ब्रह्मपुरी? जी। तो कब तशरीफ लाएंगे आप ब्रह्मपुरी, बताइए? मैं ये हफ्ता तो मेरा ही है, इस वक्त मैं बिजनौर में हूँ। जी, जब आप तशरीफ लाएं मुझे कॉल कीजिएगा, मेरा नंबर सेव कर लीजिए, आप मुझे कॉल कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपसे एड्रेस लेके पहुंच जाऊंगा, आपसे खुद मुलाकात करने पहुंचूंगा, आपको जहमत नहीं दूंगा। नहीं मैं नहीं आप परेशान ना हो, मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके पास नहीं पहुंच जाऊंगा यहाँ पे। अरे भाई मैं क्या परेशान होऊंगा, मैं भी एक आम ही इंसान हूँ, मैं भी रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं मैं आपसे मुलाकात खुद कर लूंगा, असल में मेरा फील्ड का काम है अभी। चलिए बहुत बेहतर, जब आपका दिल करे तशरीफ लाइए, ठीक है? नंबर आपका घर है। चलिए भाईजान, तो मैं कॉल रखता हूँ, ठीक है? जी जी ठीक है, दुआओं की जरूरत है आपसे। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल।